میں شادی کے موقع پہ گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے اور شوہر کیسا ہونا چاہیے. تو میں نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ تم نے بیوی ڈھونڈا ہی نہیں اور تم نے شوہر ڈھونڈا ہی نہیں. بیٹی کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا, بیٹے کے لیے تم نے بیوی نہیں ڈھونڈا, اور بیٹی کے لیے تم نے شوہر نہیں ڈھونڈا. تو لوگ حیران ہو گئے, یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب تم رشتہ تلاش کرتے ہو تو کیا ڈھونڈتے ہو؟ ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, تاجر, یہ سب دیکھتے ہو, مالدار, یہ سب دیکھتے ہو. آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ مریض کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. ٹیچر کی ضرورت کس کو ہے؟ طالب علم کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. تاجر کی ضرورت کس کو ہے؟ تاجر کو ہے, بیوی کو نہیں ہے. آپ تو شوہر ڈھونڈتے ہی نہیں ہو نا. تو مسائل کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ بولے ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹی حضرات, طلاق ہو رہی ہے, زگزگ ہو رہی ہے, بیٹی جل کے مر رہی ہے. میں نے کہا آپ نے شوہر کب ڈھونڈا؟ آپ تو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے, آپ تو انجینئر ڈھونڈ رہے تھے, آپ تو مالدار ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا یہ سب کی ضرورت, ڈاکٹر کی ضرورت مریض کو ہوتی ہے, ٹیچر کی ضرورت طالب علم کو ہوتی ہے. جب بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے نکلو, ڈگریاں نہ دیکھا کرو, اس کی شرافت دیکھا کرو, اس کا کردار دیکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈاکٹر ہو صاحب کردار بھی ہو ضروری نہیں ہے. حالانکہ ڈاکٹر ہو کر بھی لوگ صاحب کردار ہوتے ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن کردار دیکھو, پرائرٹی کردار کو دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی بہو ڈھونڈو یا پھر اس کے بعد جب وہ داماد ڈھونڈو تو اس کا گھر نہ دیکھو, اس کی ڈگریاں نہ دیکھو, بلکہ اس کی دینداری دیکھو, اس کی سفید چمڑے بھی مت دیکھو, اس کی دینداری دیکھو, اس کا اخلاق دیکھو, اس کا کردار دیکھو. ڈاکٹر نہیں ہوگا, اگر صاحب کردار ہے بیوی کا وفادار ضرور ہوگا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ٹیچر نہیں ہوگا, کوئی ضروری ہے کہ سب کے شوہر ٹیچر ہے دنیا میں, سب کے شوہر ڈاکٹر ہے, لیکن دیکھو جنہوں نے اخلاق دیکھا, کردار دیکھا, تو ان کی بیٹیاں سکھ سے رہ رہی ہیں. آج ہم لوگ ڈگریوں کے غلام ہو گئے. میں ڈگریوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ڈگریوں کی اہمیت ہے, لیکن کردار کے ساتھ ڈگری مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو ٹھیلا ڈھکیلتے ہیں, لیکن ڈاکٹر, ٹیچر, بادشاہ سے بھی اچھا اپنی بیوی کو رکھتے ہیں, کیونکہ وہ شریف لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی شریف ہوتے ہیں, ٹیچر بھی شریف. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں دوسری طرف نہ بات جائے, مگر شرافت ایک الگ چیز ہے. تو میری گزارش ہے رشتے شرافت کی بنیاد پہ کرو. بلکہ کچھ لوگ تو برادری 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 میں اتنے ڈوب گئے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, ہماری برادری صرف اسلام ہے, ہماری برادری صرف ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں, اور اس سے بڑی ہماری ڈگری کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, کیونکہ ساری ڈگری قبر کے باہر رہے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے. اس لیے ان ڈگری کو دیکھو, سپاہی سپاہی کے ساتھ کر رہا ہے, منصوری منصوری کے ساتھ کر رہا ہے, مرزا مرزا کے ساتھ کر رہا ہے, پٹھان پٹھان کے ساتھ کر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر مومن دیکھ لیا ہوتا نا, ایمان اور صرف ایمان, تو آج یہ حال نہ ہوتا. جب برادری کے نام پر بچیوں کو 30-30, 20-20 سال, 35-35 سال بٹھا کے رکھتے ہو, آخری میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی جو جس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, بہت دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے جہالت کی طرف نہ جاؤ, ایمان کی طرف آؤ, اسلام کی طرف آؤ, شریعت کی طرف آؤ. آپ کو بتائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بہویں آئی ہیں, کون ہے وہ؟ حضور علیہ السلام کے گھر میں جو بہویں آئی کون ہے؟ سیدہ شہربانو. کون ہے؟ کنیز بن کر آئی تھی. حالانکہ وہ کنیز تھی نہیں, وہ تو بادشاہوں کی بیٹی تھی, کنیز بن کر آئی تھی. اور ان کے ساتھ 2 بہنیں اور بھی تھی, 3 بہنیں اور بھی کنیزیں تھیں. فاروق اعظم نے کہا بیچ دو ان سب کو. مولا کائنات نے کہا امیر المومنین, بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے, ایک کام کرو, یہ مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو. مولا کائنات نے لے لیا. لینے کے بعد کہا ایک بیٹی میرے گھر کی بہو بنے گی, ایک بیٹی ابو بکر صدیق کے گھر کی بہو بنے گی, اور ایک بیٹی عمر ابن خطاب کے گھر کی بہو بنے گی. تینوں شہزادیوں کو تینوں گھر میں دے دیا. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر, محمد ابن ابو بکر اور امام حسین, یہ تینوں ایک دوسرے کے ساڑو ہوتے ہیں.
یہ تین، اور تینوں کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. حضرت محمد بن ابو بکر کے گھر میں حضرت قاسم پیدا ہوئے، وہی شہزادی سے جو کنیز بن کر کے آئی تھی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے گھر میں سالم پیدا ہوئے، عبداللہ ابن عمر کے گھر میں، اور سیدنا امام حسین کے گھر میں میرا امام، میرا مرشد، مظلوم کربلا، سید العابدین، سید الساجدین، سیدنا امام زین العابدین کی ولادت، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن امام حسین کو بہت چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، سینے سے لگائے. ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو میرے آقا کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ. یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ. میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ. کہ اس کے جو اولاد ہوگی اس میں سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے نام بھی دے رہے ہیں، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا. اور پتہ ہے جو میرا بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوگا علی ابن حسین، اس کی شان کیا ہوگی؟ قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوگا علی ابن حسین، اس کی شان کیا ہوگی؟ قیامت کے دن عرش کے نیچے سے آواز آئے گی کہاں ہے سید العابدین، کہاں ہے سید الساجدین؟ تو اس وقت کوئی اور نہیں، میرے بیٹے کا بیٹا علی ابن حسین اٹھ کر کے کھڑا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس وقت یہ شہزادیاں آئی، آپ کو بتاؤں ان کا خاندان کون سا تھا؟ کسی نے تانا دیا، تانا دینے والے لوگ، کسی نے تانا دیا، کنیزوں کو بیوی بنا لیا. ہائے ہائے ہائے. اب ذرا غور سے جواب سنیے. کنیزوں کو بیوی بنا لیا. امام حسین نے فرمایا کیا رسول اللہ سے کوئی افضل ہے؟ کیا رسول اللہ سے کوئی افضل ہے؟ کنیزوں کو بیوی بنا لیا، تانا دیتے ہو. کیا رسول اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ کو شرف نہیں بخشا؟ اور اللہ کی شان دیکھو، حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، اور ماریہ سے پیدا کیا ہوئے؟ گویا کہ نبی کے بیٹے کی ماں بن گئی حضرت ماریہ. تو فرمایا جب وہ کنیز کو شرف اور عزت بخشتے ہیں تو ہم نہ بخشیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہم سب کی ماں ہو گئی، اللہ اکبر، ان کو شرف بخش کر اپنے شہزادے کی ماں بنا دیا. اور میرے امام حسین نے کنیز بن کر آنے والی شہربانوں کو اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اماموں کی ماں بنا دیا. یہ جتنے امام ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، کس کے بیٹے ہیں؟ یہ سب سیدہ شہربانوں کی اولاد ہے نا. سب کی دادی ہوتی ہے، کسی کی امی ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ شان. تو یہ برادری کا چکر چھوڑ، اپنی برادری کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے. بس ایمان دیکھو، یہ دے دو بیٹیاں، ایمان دیکھو، کر لو بیٹیاں، یہی کرو. ہمیں کیسا لڑکا چاہیے؟ ہمیں لڑکا چاہیے بالکل اسمارٹ، ہیرو، داڑھی مڈانے والا، اور جینس ٹی شرٹ پہننے والا، سوٹ بوٹ والا، اس کا بنگلہ ہو، اس کی کاریں ہو، کہ میری بیٹی کو سکھ سے رکھ سکے. میں ٹی شرٹ جینس پہننے والوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو سوٹ بوٹ دیکھتے ہو، یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہو، اس میں آپ کی بچی سکھ سے نہیں رہتی. بلکہ بہت سارے ایسے سوٹ بوٹ کے اندر ایسے لٹیرے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بستر پہ سسکیاں لے رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں اور مزے اڑا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ